ان لوگوں نے ایسا کیا کہ دار الندوہ، آپ جانتے ہیں بڑا مشہور لفظ ہے، دار الندوہ کے اندر یہ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ ان کی میٹنگ کیا تھی؟ اسلام مخالف میٹنگ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین مصطفی کے خلاف میٹنگ کرنی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی پا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو اب اس کا دفاع کیسے کیا جائے اور معاذ اللہ مسلمانوں کا کیسے مقابلہ کیا جائے، اس رسول عربی کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ سب یہ اکٹھے ہوئے، کچھ ان میں سے بعد میں کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور کچھ ہی اسی طرح مرتد رہے، کفر پر مرے تھے۔ انہوں نے میٹنگ پر جب بلائی، سارے رؤسائے مکہ سارے اکٹھے ہو گئے، تو اب میٹنگ کے دوران ایک شخص سفید لباس میں، سفید ریش ہے، ان کے پاس آتا ہے۔ وہ آ کر ان سے کہتا ہے کہ میرے سے تم نے کوئی بات نہیں چھپانی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو تم مشورہ کرو گے اس میں میں دیکھوں گا کہ کون سا مشورہ تمہارا مفید ہے۔ میں نجد سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ نجد سے آیا ہوں۔ یہ گفتگو آپ کو ملے گی السبل الہدی والرشاد میں، یہ عربی میں کتاب ہے، اس میں یہ آپ کو یہ گفتگو ملے گی، اور مفسرین کرام اس آیت کا یہ شان و نزول بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میری تمہاری ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے، تم نے میری بات تم نے کرنی ہے، میں سنوں گا اور پھر میں رائے دوں گا کہ تمہاری رائے، تمہارا کون سا مشورہ اچھا ہے، کہ اب تم نے کیا کرنا ہے۔ تو سبھی نے گفتگو کی۔ سب سے پہلے ابو البختری جو ہے یہ کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ ایسا کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کے اندر نہ بند کر دیں، قید کر دیں، قید کر دیں، صرف کھانے کے وقت ان کو کھانا دیں، پیش پانی پئیں تو پانی دے دیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ بوڑھا شیخ نجدی جو تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، یہ رائے مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو لوگ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں وہ تمہارے ساتھ آ کر لڑیں گے، تم انہیں سنبھال نہیں پاؤ گے، ساتھ تمہارے بچے بھی قتل ہوں گے، ادھر سے بھی شہید ہوں گے، اس طرح تم یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے۔ آخر کار ان کے جانثار، ان سے پیار کرنے والے لوگ تمہارے سے یہ چھڑا کے چلے جائیں گے، یہ رائے مجھے پسند نہیں ہے۔ ابو البختری بیٹھ گیا، توجہ ہے جی، ابو البختری بیٹھ گیا۔ اب عمر بن ہشام یہ کھڑا ہوا، اس نے رائے یہ پیش کی کہ ایسا کریں کہ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر سوار کریں، سواری پر سوار کرنے کے بعد ان کو مکہ شریف سے نکال دیں۔ مکہ شریف سے جب یہ چلے جائیں گے اس وقت ان کا ان کے ساتھ رابطہ ختم ہو جائے گا۔ جب رابطہ ختم ہو جائے گا، یہ مشن جو ہے اسلام کی سربلندی کا، کلمۃ اللہ حق بلند کرنے کا، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کا، یہ سلسلہ رک جائے گا، تم سکون سے رہ جاؤ گے۔ تو شیخ نجدی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ رائے بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ کہتا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ جو یہاں ہیں، امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر ہیں، تو لوگ انہیں دیکھ کر دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتلاؤ کہ جب جس شہر میں یہ چلے جائیں گے وہاں بھی جو اس کی نگاہ پڑے گی وہ بھی تو دیوانہ ہو جائے گا نا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ تو ان کی زلف کے اتنے اسیر ہیں، جہاں بھی جائیں گے وہ قیدی ان کی زلف پہ بن جائیں گے۔ ہاں جی، اس ودھا والے چہرے کو جب دیکھیں گے، جن پر ان کی نظر پڑے گی وہ تو دیوانہ مستانہ ہو جائے گا، پھر اسی طرح ہو جائے گا، پھر کلمت اللہ بلند ہوگا،
پھر اسلام غالب آ جائے گا، یہ رائے بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ شیخ نجدی یہ کہنے لگا۔ اب ابو جہل کھڑا ہوا۔ کون؟ ابو جہل، یہ کھڑا ہوا، اس نے گفتگو کی، تقریر کی۔ اس تقریر کے اندر اس نے یہ کہا کہ ایسا کریں، جتنے بھی مکے کے سارے سربراہ ہو، تم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ہاتھ میں تلوار لو، اپنی اولاد جو تمہاری جوان ہے اس کے ہاتھ میں تلوار دو، جتنے بیٹھے ہو سارے کے سارے اپنے ہاتھ میں تلوار لو، نکلو ابھی یک بارگی معاذ اللہ جا کر امام خاتم النبیین پر حملہ کر دو۔ کیا کر دو؟ حملہ کر دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو۔ یک بارگی جب حملہ کر دو گے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے شہید۔ اب کون ہوگا کلمت اللہ کو بلند کرنے والا؟ کلمت اللہ حق بلند کرنے والا، حق کا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، لہذا ایسا کرو۔ تو شیخ نجدی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا واہ 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 واہ، اے جری گل تو کیتی نا، اے بڑی ڈاڑھی گل کیتی، اے میری عقل لگ دی، اے تیری گل بڑی چنگی مینوں لگی، تے اس طرح تسی معاذ اللہ اسلام نو ختم کر سکتے ہو۔ گل سمجھے ہو؟ اب انہاں دی میٹنگ ہو گئی، میٹنگ ہونے تو بعد سارے رؤساء مکہ کٹھے ہوئے، کٹھے ہونے تو بعد نکلے، ادھر سے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل ان کیجی رب جلیل، جلدی جلدی جا میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ آیت کریمہ بھی لے جا، میرے محبوب کو پیغام دے، میرے دین کے دشمن، تیرے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، تیرے یاروں کے دشمن، تیرے جان نثاروں کے دشمن، انہوں نے یہ میٹنگ کی ہے، یہ پلان بنایا ہے، جلدی کر حبیب اس مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤ۔ کہاں چلا جاؤ؟ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلا جا میرا حبیب۔ اب ان کی یہ میٹنگ ہو چکی ہے، اب یہ کفار مکہ سارے کے سارے کٹے ہوئے، اب یہ رمان دواں ہیں۔ ادھر سے میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامتے ہیں، ابو بکر آؤ چلیے، اب آج ہجرت کا آرڈر آ چکا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی، صدیق بھی ساتھ، پیارے آقا بھی ساتھ، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی میرے اس بستر پر سو جائیں اور میری چادر تان کر سو جائیں۔ علی المرتضی سو گئے، جب سوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلنے لگے تو قرآن کی آیات مقدسہ کی تلاوت فرمائی، پڑھتے گئے، ادھر سے مٹھی بھر کر ایسے پھینک دے گئے، ان خبیثوں کو پتہ ہی نہ چلا، تیرے میرے نبی وہاں سے چپ کر کے چلے گئے۔ اب اللہ نے پھر فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، افمن زین لہ سوء عملہ، لوگوں کے برے عمل ان کے لیے خوبصورت بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ خوبصورت بن جاتے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن وہ عمل برا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ بڑا نیک عمل ہے۔ آج انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا، سمجھا یہ کہ ہم نے اچھا عمل کیا ہے۔ کافروں نے تیرے میرے نبی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، سمجھا یہ کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، مکہ کی سرزمین کو بچا رہے ہیں، مکہ کی سرزمین اعلیٰ ہو جائے گی، اللہ کا یہ کلمہ بلند نہیں ہوگا۔ یہودیوں نے بھی ساتھ دیا، مشرکوں نے بھی ساتھ دیا، اس لیے کہ یہ عمل اچھا ہمارا ہے۔ شیخ نجدی بھی آیا، وہ شیخ نجدی کون تھا؟ شیطان تھا۔ وہ اس صورت کے اندر جب آیا، اس کے اندر شریک ہو گیا، اس نے کہا محمد عربی پر حملہ کر دو، انہوں نے بھی کہا ایسا کر دیں۔ جب سارے کے سارے چلے، یہ پلان تھا کہ دین خدا مٹ جائے معاذ اللہ، دین مصطفی مٹ جائے معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر بے حرمتی ڈالنے لگے، تیرے میرے نبی کی عزت پر حملہ کرنے لگے۔ سمجھتے یہ تھے کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ برا عمل تھا۔ آپ کو مجھے اللہ نے کیا درس دیا ہے؟ آج اگر
وقت کا مولوی بھی کیوں نہ ہو، وقت کا پیر ہی کیوں نہ ہو، وقت کا سربراہ کیوں نہ ہو، وقت کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، وقت کا وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، وقت کا وزیر داخلہ کیوں نہ ہو، وقت کا وزیر خارجہ کیوں نہ ہو، وقت کا ایم پی اے کیوں نہ ہو، ایم این اے کیوں نہ ہو، وقت کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، چار معاشرے کے اندر ناظمی کیوں نہ ہو، اگر سٹیج پر بیٹھنے والا آدمی تیرے میرے نبی کی حرمت پر حملہ کرے، سمجھے گا یہ میں اچھا کر رہا ہوں، وہ یہودیوں کا ساتھ دے، سمجھتا یہ ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، ہاں جی عیسائیوں کے گردوارے میں چلا جائے تو کہے میں اچھا کر رہا ہوں، ان کی ہاں جی سال بھر جو کیک کاٹا جاتا ہے 25 دسمبر، وہاں چلا جائے تو کیک کاٹنا شروع کر دے، سمجھتا یہ ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، ہاں جی ان کے مرزائیوں کے آستانے پر چلا جائے، سمجھتا یہ ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، لوگوں کے اندر سے فتنے کو ختم کر رہا ہوں، معاذ اللہ۔ اس کی سوچ یہ دیکھیں، ان کی بھی سوچ دیکھیں، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم یہاں سے مکہ کے اندر سے فتنہ کو ختم کر ڈالیں گے، مکہ کے اندر سے یہ دین کی جو بواری یہ ختم ہو جائے گی۔ آج جو آدمی، خدا کی قسم، جو آدمی آج بھی ان کا ساتھ دے